بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ 6 سال 125 سماعتیں، 6 بار عدالتوں کی تشکیلیں نو، حکومتیں بدلی، جج بدلے، لیکن آئین توڑنے والے کو سزا سے نہ بچا سکے۔ سابق صدر پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے آئین توڑنے کے جرم میں قائم سنگین غداری کیس میں سزائے موت کا حکم دے دیا۔ سابق صدر پر 3 نومبر 2007 میں بطور آرمی چیف آئین کو معطل کرنے، آئین میں ترمیم کرنے اور غیر قانونی پی سی او جاری کرنے کا الزام تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ 20 نومبر 2013 میں قائم کیا۔ 31 مارچ 2014 میں جنرل پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی گئی، جس کے بعد نواز شریف حکومت مشکلات کا شکار ہو گئی۔ پرویز مشرف کو اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے باہمی مشورے کے بعد بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پرویز مشرف کو پہلے مفرور قرار دیا اور اس کے بعد غیر حاضری کی وجہ سے وہ اشتہاری قرار پائے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ چند روز قبل عدالت نے اس کیس کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ حکومت نے اس فیصلے کو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو سابق صدر پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سنانے سے روک دیا تھا۔ آج بھی جب عدالت فیصلہ سنانے والی تھی، حکومت نے اس کیس میں مزید کئی لوگوں کا نام شامل کرنے کی درخواست کی، جس کا بنیادی مقصد کیس کے فیصلے کو التوا میں ڈالنا تھا۔ خصوصی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے حکومتی درخواست مسترد کرتے ہوئے 2-1 کی اکثریت سے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کا حکم سنایا۔ سابق صدر پرویز مشرف طویل عرصے سے خود ساختہ جناب وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے سیاسی طور پر ایک سیاسی جماعت بنائی۔ 2013 میں وہ الیکشن لڑنے کی نیت سے وطن واپس آئے، لیکن الیکشن نہ لڑ سکے۔ پرویز مشرف پچھلے کچھ عرصے سے بیمار ہیں۔ انہیں پارکنسن کا عارضہ لاحق ہے۔ انہیں عدالت نے زیر سماعت مقدمات میں کئی بار بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کہا اور ان کے پاکستان آنے کی بار بار ان کے وکلا کی جانب سے تاریخ بھی دی جاتی رہی۔ انہیں اسکائپ پر بھی بیان ریکارڈ کرانے کے لیے کہا گیا، لیکن نہ مشرف پاکستان آئے، نہ انہوں نے کسی اور طریقے سے عدالت میں بیان ریکارڈ کرایا۔ عدالت نے ان کی غیر حاضری میں ان کا حتی الوسع انتظار کرنے کے بعد اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سابق صدر نے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے، جبکہ تمام جمہوری قوتیں اسے ملک کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ قرار دے رہی ہیں۔ اسے جمہوریت کے مستقبل کے لیے سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ جمہوری قوتوں کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی آئین کو توڑنے یا پامال کرنے کی آئندہ جرت نہیں کر سکے گا۔ فیصلے کے پس منظر میں 9 مارچ 2007 سے شروع ہونے والی وہ کہانی بھی ہے جو 12 سال بعد آج اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، جب سابق صدر پرویز مشرف نے عدالتی فیصلوں کے خلاف ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو ایوان صدر بلایا گیا، ان سے استعفیٰ مانگا گیا۔ گھنٹوں ایوان صدر میں سابق چیف جسٹس کو محبوس رکھا گیا، لیکن سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے جنرل مشرف کے حکم پر استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، جس پر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا۔ جنرل مشرف کو وردی میں صدر کا حلف اٹھانے کے معاملے کو اس وقت جسٹس وجیہ الدین نے عدالت میں چیلنج کیا۔ اس کے بعد تاریخ بدلی اور پاکستان کی سب سے بڑی تحریک وکلا تحریک شروع ہوئی۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے آئین معطل کر دیا، ایمرجنسی لگا دی، ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا، مارا پیٹا گیا، آئین میں ترمیم کر کے پی سی او جاری کیا گیا اور بہت سے ججوں کو پی سی او کے تحت خلف اٹھایا گیا۔ وکلا تحریک زور پکڑ گئی۔ چیف جسٹس افتخار چودھری سمیت پوری عدلیہ کچھ مہینوں بعد بحال ہو گئی۔ جنرل مشرف وردی اتار کر صدر بن گئے۔ پیپل پارٹی الیکشن جیت کر اقتدار میں آ گئی اور مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔
मुशर्रफ से वर्दी उतरवाने में कामयाब रही। तो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को इम्यूनिटी रही, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं चला, ना बगावत का ना आइन शिकनी का। लेकिन 2013 में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आइन तोड़ने के मुर्तकिब अफराद को अदालत में ले जाने का फैसला किया और यूं साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के हवाले से समाअत शुरू होगी। वक्त ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ ठीक और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ गलत थे। नवाज शरीफ मुशर्रफ को तख्ता उलटने पर सजा न दिला सके, यानी 1999 में जो बगावत हुई थी, जो जिसकी वजह से नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उस मामले में तो वो कुछ ना कर सके, लेकिन आइन को मुअत्तल करने और इमरजेंसी लगाने के जुर्म में जो काम 2007 में हुआ वो मुशर्रफ को सजा दिलाने में कामयाब हो गए। जनाब मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के इल्जाम में केस चलाने पर नवाज शरीफ के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई और कहने वाले तो कहते हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाना नवाज शरीफ को बहुत भारी पड़ा। नवाज शरीफ की हुकूमत अचानक मुश्किलात का शिकार हुई और उस वक्त हुई जब नवाज शरीफ ने FIA को खत लिखा कि मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। नवाज शरीफ चाहते थे कि आइन तोड़ने वाले को कटहरे में खड़ा करें और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए, लेकिन उनकी हुकूमत बुरी तरह मुश्किलात का शिकार हुई, लेने के देने पड़ गए। नवाज शरीफ को उनके करीबी साथियों ने समझा बुझाकर हाथ नरम रखने के लिए कहा। चूंकि हुकूमत बहुत मुश्किलात में थी, नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान और तारुल कादरी की क़यादत में लोग सड़कों पर थे, तो उनके लिए साबिक सदर मुशर्रफ को सजा दिलवाने के लिए पैरवी करना मुश्किल हो गया। जिसके बाद मुशर्रफ को अदालत ने इस शर्त पर बैरून मुल्क जाने दिया कि हुकूमत उस पर कोई एतराज न करे। मुशर्रफ उन दिनों बीमार थे और कमर दर्द में मुब्तला थे। जनाब मुशर्रफ कमर दर्द का इलाज कराने के बहाने बैरून मुल्क चले गए और आज फैसला आने तक वही मुकीम है। लेकिन आज नवाज शरीफ के कायम किए गए मुकदमे में उन्हें बिलाखिर सजाए मौत सुना दी गई। अब बात करते हैं जो आज केस हुआ है, जब जनाब मुशर्रफ को सजा दी गई है, उस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब, उनसे जानते हैं। अनवर मंसूर साहब, फैसला आ गया संगीन गद्दारी केस के हवाले से, साबिक सदर को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया अदालत ने। इस पर गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है? आप इस्तगासा हैं, गवर्नमेंट है, आप क्या इस पे गवर्नमेंट लाहे अमल इख्तियार करेगी? देखिए, ये बहुत अर्ली है कि ये कहा जाए कि लाए अमल क्या इख्तियार करेगी। अभी तक कंप्लीट जजमेंट नहीं आया है और रीजंस भी नहीं बताए गए हैं, मगर बेसिकली ये जजमेंट जल्दी में लिखा गया है और मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि इन्होंने जो कानून की बेसिक चीजें हैं उनको भी मद्देनजर नहीं रखा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो कंप्लेनेंट था इसके अंदर, जिसने किया है, जो सेक्रेटरी साहब थे, उनको अपॉइंट किया गया था 18th अमेंडमेंट से पहले, और जब लॉ बदला है 18th अमेंडमेंट का, तो आर्टिकल 90 जब आया है उसके बाद कैबिनेट की अप्रूवल मैंडेटरी हो गई थी। कैबिनेट की अप्रूवल ली नहीं गई और जाहिर है उसके बगैर इन्होंने जो है उसको कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट बताते खुद इस काबिल नहीं है कि जिसमें कि प्रोसीड किया जाता। दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया मुशर्रफ साहब का लेना था वो स्टेटमेंट नहीं लिया गया, जबकि उन्होंने खुद ऑफर की थी स्टेटमेंट देने की, तो वो भी नहीं लिया गया। तीसरा ये कि एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए काफी मौका नहीं दिया। आर्टिकल 10A की इसमें खिलाफ वर्जी है। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि खिलाफ कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो अब देखते ये है कि ये फैसला जो डिटेल लिख के देते हैं इसमें क्या लिखते हैं, उसके बाद ये बता सकेंगे कि इसके आगे क्या करना है। ठीक है, लेकिन ये आज जो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस केस में और भी शरीक मुलज़म है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ का नाम लिया गया, उस वक्त के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब का नाम लिया गया,
اور اس وقت کے جو وزیر قانون ہے ان کا بھی نام، ان تینوں کے نام پیش کی گئے. تو عدالت نے کہا کہ اگر تینوں کے نام ڈلوانا ہے تو استغاثہ کوئی نیا کیس دائر کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا کیس دائر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک دفعہ معاملے کو ڈراپ کر دیا گیا. ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کے نام، سپریم کورٹ نے بلکہ یہ فیصلہ دیا تھا ان کے نام نکال دیے جائیں، اس سٹیج کے اوپر نہیں ڈالے جا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ کرنا کہ ان کے لیے ان کے خلاف ایک نیا کیس کیا جائے وہ مناسب بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو کیس ہوتا ہے اس کے کمپوزٹ ایویڈنس ہوتی ہے، اور کمپوزٹ ایویڈنس کے لیے اور خاص طور میں کرمنل کیسز کے اندر اگر سب موجود نہ ہوں تو اس صورت میں یہ ایک بالکل غلط ایک وہ ڈالی گئی ہے ریت کہ ایک اکیلے کے خلاف ایک ایکشن لے لیا جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ ایک بڑا میجر ایشو بنے گا اور آنے والے وقت بتائیں گے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی کہا گیا ہے اور کیا گیا ہے وہ قانون کے بالکل مخالف ہے. ٹھیک ہے ارون منصور صاحب، ایک یہ معاملہ ہے کہ عدالتوں میں جتنے بھی کیس چل رہے ہیں، حکومت جیسے آرمی چیف کے ایکسٹینشن والا مسئلہ ہے اور آج مشرف صاحب والا بھی کیس آیا، اس میں بھی یہ کہا جا رہا تھا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں جانا ہے یا اس کو چیلنج کرنا ہے. تو اس کیس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ دیکھیے وہ تو کل آیا ہے اور ابھی اس کو فیصلہ ہونا ہے، مگر یہ ہے کہ جو باتیں اس میں لکھی گئی ہیں اب تفصیلی فیصلے کے اندر، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کبھی کیس کورٹ کے اندر آرگو تک نہیں ہوئی ہیں اور وہ نئی چیزیں ڈال دی گئی ہیں سی ایس والے کیس کے اندر جو کہ غیر مناسب ہے. اور جو ججمنٹ آیا ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ ان لافل میرے نہیں خیال ہے کوئی ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا آخر میں کہ یہ جو جنرل مشرف کیس ہے اس میں تو حکومت خود مدعی ہے، تو کیا مدعی اس فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے؟ دیکھیے مدعی چیلنج تو نہیں کر سکتا، مگر مدعی اپنا جو جب بھی چیلنج ہوتا ہے مدعی اپنا کم سے کم اپنا ویو دے سکتا ہے، اور ویو جو ہم بالکل دیں گے اس کے اندر کہ یہ فیصلہ جس طرح سے کیا گیا ہے یہ آرٹیکل 10A کے خلاف. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اٹارنی جنرل انور منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اس کیس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل اپنی دیا ہے، اور آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ بھی، اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے. اس پر ابھی گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ نہیں کیا، لیکن وہ سمجھتے کہ جو آج فیصلہ ہے اس کو بھی گورنمنٹ ابھی دیکھے گی. اس کی وجہ یہ کہ آج گورنمنٹ نے عدالت میں کہا تھا کہ مشرف صاحب اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ شریک ہیں جن سے مشاورت کی گئی اور مشاورت کے بعد ایمرجنسی لگائی گئی. عدالت نے اس کا فیصلہ، اس کا جواب تو فوراً عدالت نے دے دیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ کویسچن ابھی موجود ہے کہ جو سزا دی گئی اس میں جو فریق ہے، متاثرہ فریق جن کو سزا دی گئی، ان کا بیان نہیں ریکارڈ ہوا، ان کی ایبسنس میں سزا ہوئی ہے، ان کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا. اس کو لے کے حکومت کیا لاہے عمل اختیار کرتی ہے، اس پہ ابھی کوئی واضح پوزیشن نہیں لی گئی. نواز شریف نے 26 جون 2013 کو وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا اس معاملے کی FIA سے انکوائری کرائی جائے، یعنی ایمرجنسی لگانے کی انکوائری کے لیے وزارت داخلہ کو نواز شریف نے خط لکھا. وزارت داخلہ نے اس کی انکوائری کی اور انکوائری مکمل کرنے کے بعد 16 نومبر کو رپورٹ وزیر اعظم کو بھیج دی. سابق حکمران جماعت PMLN نے پرویز مشرف کے خلاف نومبر 2013 میں آئین شکنی کا مقدمہ درج کیا. یہ مقدمہ پرویز مشرف پر آرمی چیف کی حیثیت سے 3 نومبر 2007 کو ملک کا آئین معطل کر کے ایمرجنسی لگانے کے اقدام پر تھا. خصوصی عدالت 20 نومبر 2013 کو قائم کی گئی جس نے 31 مارچ 2014 کو پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی. 19 جون 2016 کو انہیں مفرور قرار دیا گیا، جس کے بعد خصوصی عدالت کی 6 دفعہ تشکیل نو کی گئی. یہ مقدمہ جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس طاہرہ صفدر سمیت 7 ججز نے سنا. سنگین غداری کیس میں 6 سال میں 125 سے زائد سماعتیں ہوئیں. پرویز مشرف پر 5 فریم چارج کیے گئے. سابق صدر پرویز مشرف پر آئین توڑنے، ججز کو نظر بند کرنے، آئین میں غیر قانونی ترمیم کرنے، بطور آرمی چیف آئین معطل کرنے اور غیر آئینی PCO جاری کرنے کا چارج فریم کیا گیا. عدالت نے کئی بار پرویز مشرف کو وقت دیا لیکن وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے. 2014 میں خصوصی عدالت کی جانب سے سابق صدر پر فرد جرم عائد کی گئی.
जबकि सितंबर में प्रोसिक्यूशन की जानिब से एविडेंस प्रोवाइड किए गए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद खसूसी अदालत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मजीद समाअत ना कर सकी। 2016 में अदालत के हुक्म पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम हुकूमत ने निकाल दिया, जिसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के हवाले से खसूसी अदालत में समाअत हुई। इस्तगासा की शरीक मुल्ज़मान के नाम शामिल करने की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद की। यानी आज जब केस चला तो आज फिर ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, साबिक वज़ीर कानून जाहिद अहमद और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज को शरीक मुल्ज़म करार दिया जाए। खसूसी अदालत ने 28 नवंबर को इस केस का फैसला सुनाने का ऐलान किया था, लेकिन वफाकी हुकूमत दरमियान में आई और उन्होंने ये फैसला रुकवाने की दरख्वास्त दायर की। वज़ारत दाखिला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त इस्लामाबाद की खसूसी अदालत को 28 नवंबर को केस का फैसला सुनाने के लिए रोकने की गई थी। दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ के शरीक मुल्ज़मान को ट्रायल में शामिल ही नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन टीम को 23 अक्टूबर को डी नोटिफाई किया गया और 24 अक्टूबर को बगैर इख्तियार के ये नहीं कहा गया कि प्रोसिक्यूशन टीम ने बगैर इख्तियार के मुकदमे की पैरवी की। ताहम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट खसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस वकार सेठ की सरबराही में आज 3 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला सुना दिया। ये फैसला मुख्तसर सुनाया गया है। अदालत के मुताबिक तफसीली फैसला आइंदा चंद रोज में सुनाया जाएगा। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। जी देखें, इसका एक तो अदालती पहलू है कि जिसमें मैं अर्ज कर रहा हूं कि आर्टिकल 6 के तहत चूंकि ये ट्रायल ही पहला हुआ है और इसीलिए ये पहली सजा है और आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि जो आइन को सबोटाज करेगा उसको कैपिटल पनिशमेंट का हाई ट्रीजन करेगा वो, तो ये आर्टिकल 6 शामिल ही इसलिए किया गया था। वो हिसाम नियाजी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहे, लोग कह रहे हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के भांजे हैं इसलिए वो कानून से बाहर है। अगर वो गिरफ्तार नहीं होंगे तो बाकी जो लॉयर्स पकड़े गए वहां से ये तशद्दुद करते हुए, अटैक करते हुए, फिर तो उनको ही बाहर आ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हसन को पकड़ने के लिए पुलिस मुसलसल जो है उसकी तलाश में है और ये बार बार आप प्राइम मिनिस्टर का भांजा आप ये भी सोचें कि वो हफीजुल्लाह नियाजी के साहबजादे हैं। जिन जजेस को जनरल मुशर्रफ ने के टाइम पे निकाला गया था उन्हीं जजेस की रेस्टोरेशन जो है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इफ्तिखार चौधरी साहब हुई थी और उन्होंने फिर सारे अपनी मर्जी के जज भर दिए थे और वो रेस्टोरेशन हो ही नहीं सकती थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई स्टैचूट आया था ना कोई आइन के तहत वो रेस्टोरेशन हुई थी। ये होना चाहिए तो वो स्पेसिफाई करती है उसके तहत कि वर्ड्स ऐड किए जाए कानून में, आइन में या आइन में नहीं कानून में ठीक। और वो इख्तियार है ही नहीं, वरना वो इख्तियार है ही नहीं। सवाल में एक छोटा सा आदत तो ये मेरी तबीयत तो बहुत खराब है, शुरू से खराब है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में आता जाता रहा हूँ, यहाँ डॉक्टर के हवाले होता रहा हूँ मैं, और अभी भी यही हालत है। आज सुबह मुझे डिजीनेस हुई और मैं ब्लैकआउट हो गया। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसी केस के हवाले से कुछ और हम आपके साथ साइड स्टोरीज भी शेयर करेंगे और कुछ और भी हम मौजूद है। खान साहब ने मलेशिया जाना था लेकिन अचानक उन्होंने दौरा मलेशिया मुलतवी कर दिया। क्यों किया, बल्कि मनसूख कर दिया क्योंकि इसके बाद तो फिर वो कॉन्फ्रेंस नहीं होनी जिसमें उन्होंने जाना था। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं फार काज़ी ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और उससे ही रिलेटेड बहुत सी अहम बातें हैं। और आज जो सजा सुनाई गई साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को, वो आइन के आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन संगीन गद्दारी केस के मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक कोई भी शख्स जिसने आइन को मुअत्तल किया हो, उसे मनसूख किया हो, वो गद्दारी का मुर्तकिब समझा जाएगा और इस इक़दाम की सजाए मौत या उम्र कैद है। साबिक सदर के खिलाफ 6 साल तक जारी रहने वाला यह पहला मुकदमा है जब पाकिस्तान में किसी डिक्टेटर या गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार पर काबूज होने वाले या फिर आइन शिकनी के इल्जाम में किसी पर गद्दारी का मुकदमा चला हो। एक साबिक फौजी सरबराह पर गद्दारी और आइन शिकनी का मुकदमा चलाना अपनी जगह एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अहम बात यह है कि
کہ جنرل مشرف نے 1999 میں نواز شریف کا تخت الٹ دیا تھا تو یہ مقدمہ اس بغاوت کے نتیجے میں نہیں چلایا گیا بلکہ اس کے کئی سال بعد 2007 میں لگائی گئی ایمرجنسی کے خلاف چلایا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے جنہوں نے ملک کی سیاست پر دورس نتائج مرتب کیے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں 2 مقدمات ایسے ہیں جنہوں نے ملک کی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ پہلا مولوی تمیز الدین کیس تھا جس نے نظریہ ضرورت کو جنم دیا۔ اس وقت سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جسٹس منیر کی سربراہی میں نظریہ ضرورت کے تحت گورنر جنرل غلام محمد خان کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کی تھی۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتار دیا۔ وہ دن اور آج کا دن جمہوریت کبھی پٹڑی پر چڑھتی ہے اور کبھی پٹڑی سے نیچے اترتی ہے۔ اس کے علاوہ 200 کیس، یہ کیس بھی جسٹس منیر نے اسکندر مرزا اور ایوب حق کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدام کو نظریہ ضرورت کے تحت درست قرار دیا تھا۔ یہ فیصلہ 1956 میں آیا تھا۔ جسٹس منیر نے خود اپنی سوانح عمری میں ہائی ویز آف مائی لائف میں اعتراف کیا ہے کہ ان کے فیصلے ملک میں بدقسمتی کا آغاز بنے۔ ان دونوں فیصلوں نے ملک کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا اور تاریخ پر اس کے گہرے اثرات چھوڑے۔ اس کے علاوہ پاکستانی تاریخ میں ایک اور اہم مقدمہ ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پر قتل کے الزام میں چلنے والا مقدمہ پاکستانی سیاست میں بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ وہ کیس ہے جس کے اثرات آج بھی پاکستانی سیاست پر حاوی ہیں۔ یہ وہ فیصلے سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا، اور 2007 میں لگائی جانے والی ایمرجنسی وہ بھی اسی قسم کا ایک فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی سیاست کا رخ بدلا۔ نواز شریف کے خلاف پاناما کیس کا فیصلہ ہنوز متنازع اور اس کا فیصلہ ابھی تاریخ کے خطوں لکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کیس ہے جس کا فیصلہ تاریخ کو کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ ملک کی سیاست پر اثر انداز ہو چکا ہے اور اب بھی اپنے گہرے اثرات چھوڑتا جا رہا ہے۔ یہ چونکہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ ایک تجزیہ بھی دیکھتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کا۔ آج اس فیصلے کے حوالے سے انہوں نے اس کو کس نظر سے دیکھا، واچ سہیل وڑائچ۔ تو عدالتی پہلو ہے کہ جس میں میں عرض کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 6 کے تحت چونکہ یہ ٹرائل ہی پہلا ہوا ہے اور اسی لیے یہ پہلی سزا ہے، اور آئین کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جو آئین کو سبوٹاج کرے گا اس کو کیپٹل پنشمنٹ کا ہائی ٹریزن کرے گا وہ۔ تو یہ آرٹیکل 6 شامل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ مارشل لا نہ لگ سکیں، فوجی انقلاب نہ آ سکیں۔ تو چنانچہ یہ پہلی دفعہ 1973 کے آئین کے نفاذ کے بعد یہ پہلی دفعہ اس پہ عمل جو ہے وہ ممکن ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو اب یہ کبھی ٹرائل ہی نہیں ہو سکا۔ دوسرا اس کا جو سیاسی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کہنے کو تو جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور اس کا فوری فائدہ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت کو پہنچے گا کہ کوئی بھی ایسی قوت جو کہ غیر جمہوری طریقے سے ان کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کرے گی تو یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کے سامنے آئے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے۔ تیسرا اس کی سماجی جو پہلو ہے کہ سماجی پہلو اس کا یہ ہے کہ عدالت نے پہلے 2 سپریم کورٹ کا 2 وزیر اعظموں کو فارغ کیا عدالتی فیصلوں کے ذریعے، جبکہ آئین کے اندر وزیر اعظم کو فارغ کرنے کے جو 2 طریقے تھے یہ ان میں سے ایک نہیں تھا کہ آپ 184(3) کے ذریعے کسی کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کو فارغ کر دیں، یا عدم اعتماد سے وزیر اعظم فارغ ہو سکتا تھا، یا وہ خود ریزائن کرے تب فارغ ہو سکتا تھا۔ تو عدالت نے ایک تیسرا طریقہ نکالا اور ساری سوسائٹی نے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، انکلوڈنگ اپوزیشن کے پالیٹیشین، سب نے اس کو انڈورس کیا۔ جب انڈورس کیا تو ایک طے ہو گیا کہ اب آئین کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ حتمی اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے۔ تو آج اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ شاید پہلے وہ اگر یہ وزیر اعظموں کو انہوں نے سزا نہ دی ہوتی تو شاید یہ سزا بھی نہ دے سکتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ کیری ہو سکے گا، کیا
یہ راستے میں جو مختلف عدالتیں آئیں گی کیا یہ اس پہ ان کی اپیل جو ہے وہ سنیں گی؟ دیکھیں اہم سوال تو یہی ہے کہ کیا اس فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ پرویز مشرف بیرون ملک مقیم ہے، کیا حکومت انہیں اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے گرفتار کر سکے گی یا گرفتار کر کے پاکستان واپس لائے گی؟ لیکن ابھی اٹارنی جنرل صاحب سے جو ہماری بات ہوئی تو اس میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے اندر بہت ساری خامیاں موجود ہیں، یہ گورنمنٹ کا ورژن ہے، لیکن پرویز مشرف کو اپیل کرنے کے لیے خود عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، جو فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کراتی ہے یا نہیں کراتی، اور اس کے حوالے سے اس کا بیہیویئر کیا ہوگا۔ ہاں صاحب کی حکومت جو خود کو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے اور اس فیصلے پر ابھی اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل آنا باقی ہے، تو وہ اس رد عمل کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، کیا پوزیشن لیتی ہے؟ بظاہر خان صاحب نے کبھی اس خدشے کا اظہار تو کیا ہی نہیں کہ انہیں کسی بھی طرح اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خطرہ ہے، یعنی مارشل لا لگ سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر حکومت مشرف کے خلاف فیصلہ رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نہ جاتی، استغاثہ کو تبدیل نہ کرتی اور تاخیری حربے استعمال نہ کرتی، اور ابھی بھی حکومت اس فیصلے کو جس طرح اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، تو لگتا ہی ہو کہ اس فیصلے کو بالکل اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ لیکن سہیل وڑائچ کے اس نقطے سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب عدالتوں نے 2 وزیر اعظم کو فارغ کر دیا تو پھر ان سے ایک اس طرح کا معاملہ ٹیک اپ کرنا یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں لوگ سوچ نہیں تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن تھا کہ ایسا ہوگا۔ اور ایک اور بڑی اہم سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دورہ ملائیشیا اچانک ملتوی کر دیا۔ ان کے دورہ ملائیشیا کو ملتوی کرنے پر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے ملائیشیا میں ہونے والی اسلامک کانفرنس میں شرکت کرنا تھی، جس میں قطر سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ اس سے پہلے خان صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے سعودی عرب کے کہنے پر ملائیشیا کا دورہ منسوخ کیا ہے، اور یہ دورہ سعودی عرب کے یعنی یہ دورہ منسوخ کرنا سعودی عرب کے دورے کا نتیجہ ہے، جس کے بعد سرکاری طور پر خان صاحب نے ملائیشیا جانے سے انکار کر دیا۔ اب خان صاحب جو ہمیشہ ملائیشیا کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں مہاتیر محمد، ان کے ویژن اور اس کی ترقی کو مثال بنا کر پوری قوم کے سامنے پیش کرتے رہے، اور خان صاحب ہمیشہ مہاتیر محمد کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں، اور بہت سے مسلمان ممالک یا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مہاتیر محمد واقعی بہت زبردست قسم کے آئیڈیل قسم کے حکمران ہیں، اور وہ پہلے مسلمان حکمران ہیں بلکہ واحد ہیں ابھی تک جنہوں نے کشمیر میں ہونے والے مظالم پر جو پاکستان کا موقف ہے، جو پاکستان کا نیریٹو ہے، اس کی انہوں نے کھول کے حمایت کی۔ کسی عرب ملک نے پاکستان کی اس طرح حمایت نہیں کی جس طرح ملائیشیا نے پاکستان کو انڈوز کیا اور پاکستان کے موقف کو جو وہ سیکنڈ کیا۔ انہوں نے مودی کو بھی شدید کرٹیسزم کا نشانہ بنایا۔ انڈیا کے ساتھ ملائیشیا کے بہت زبردست تجارتی تعلقات ہیں، سیاحتی تعلقات ہیں، لیکن انہوں نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ یعنی روک دیے۔ اب سعودی عرب کو ملائیشیا سے پرابلم ہوئی ہے یا پھر قطر سے پرابلم ہوئی ہے یا ان کی دشمنی، اس کی بڑی وجہ ہے خان صاحب جنیوا چلے گئے ہیں۔ اب سوال یہ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے خان صاحب کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا؟ خان صاحب تو کہا کرتے تھے کہ وہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے اور مسلم امہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن سعودی عرب انفارچونیٹلی جس نے آج تک کشمیر کی مذمت نہیں کی، لیکن انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے زبردست کاروباری تعلقات ہیں، اس کے سامنے ہم نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مہاتیر محمد نے تو علالان کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دیا تھا، انڈیا کے ساتھ اربوں ڈالر کی سیاحت اور تجارت کو ٹھوکر مار دی۔ تو یہ جو ہم شاہی مفادات کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، اب حالت یہ کہ خان صاحب خود تو گئے نہیں، اور یہ سن رہے تھے کہ شاید وہاں پہ شام و قریشی جائیں گے، ان کو بھی روک دیا گیا ہے۔ تو کوالالمپور میں ہونے والی اسلامک کانفرنس میں شرکت نہ کرنے سے خان صاحب نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا، لیکن اب دنیا کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یو ٹرن کیسے لیا جاتا ہے۔
यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ है और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और एक और अहम मौजू जो चल रहा है उसमें एक मौजू है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो तफसीली फैसला है, उस पर एतजाज एहसन अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में। पहले वो देखते हैं, वॉच दिस। ये होना चाहिए तो वो स्पेसिफाई करती है उसके तहत कि वर्ड्स ऐड किए जाए कानून में, आइन में या आइन में नहीं कानून में ठीक। और वो इख्तियार है ही नहीं, वरना वो इख्तियार है ही नहीं। सवाल मेरा एक छोटा सा आदत पे है चौधरी साहब, ये जो क्लॉज 8 है फैसले का, जब आप 8 में आते हैं उसमें कोर्ट ने एक जस्टिफिकेशन दी हुई है अपनी, जो मुझे लगता है उन्होंने कहा कि हमें ना किसी ने ऑब्जेक्शन किया, ना हमें किसी ने मेंटेनेबिलिटी पे क्वेश्चन किया। इनफैक्ट द वर्ड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे रिफरिंग टू द अटॉर्नी जनरल एंड अदर्स, they in the course of arguments beseech the court to provide guidance to the federation in this important matter। वो तो ये कह रही है अदालत के, यार आप लोगों ने खुद मिन्नत की है तो अब उसके मुताबिक हमने तुम्हें बता दिया, जाओ जाके क्या बात करें। 148(3) के तहत हुकूमत गई थी। वैसे चौधरी साहब ये भी बता दें 184(3) के तहत हुकूमत गई थी अदालत की। अब मैं जाके मिन्नत करूंगी मुझे काशिफ अब्बासी का गला दबा देने की इजाजत दो, तो अदालत इजाजत दे देगी, कहेगी कि किसी ने अपोज ही नहीं किया। अदालत अपने दायरे में रहे। वो जो इन्होंने कोट किया ना कि एवरीबडी इज बिलो द लॉ एंड लॉ इज अबव एवरीबडी, लॉ इज अबव द कोर्ट आल्सो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो लॉर्ड चीफ जस्टिस, however high you may be, the law is above you। ये whether you are the king of England or the chief justice of Pakistan, the law is above you। सो आप ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर इस चीज को हाथ नहीं लगाया जा सकता था, जो इख्तियार कुल्ली तौर पर सदर पाकिस्तान का था ऑन एडवाइस। ये इस पे नहीं किया जा सकता और इस पे डिक्टेट नहीं किया जा सकता। आप ना किसी, आप एक एमएनए को, मैं अगर एमएनए हूं तो मुझे डिक्टेशन नहीं दी जा सकती, आप इधर वोट करो उधर वोट करो, ये लॉ लाओ वो लॉ लाओ। एक एमएनए को नहीं कहा जा सकता तो कलेक्टिव पार्लियामेंट को किस तरह कहा जा सकता है। एजाज साहब मुझे ये बताएं, अभी मैंने सलमान साहब से भी ये बात पूछी, सवाल ये है कि अगर अदालत का ये इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट को कानून साजी का कहे, तो ये बात उस वक्त अदालत में क्यों नहीं कही गई जब ये मामला कोर्ट के सामने था? उस वक्त तो खुद हुकूमती वकला ने अदालत से दरखास्त की कि कानून साजी के लिए वक्त दें, उन्होंने दे दिया। तो बुनियादी गलती हुकूमत की जानिब से वही हुई जो अदालत के सामने हुकूमत के इख्तियारात का सही तरह मुकदमा नहीं लड़ सके। इसलिए तो कहते हैं कि नाअहलों ने खान साहब को घेर रखा है। खान साहब को आईन और कानून या कानूनी मोशगाफियों का इल्म नहीं होगा, लेकिन उनके पास 100 कार तजर्बाकार लोगों की एक बड़ी टीम तो मौजूद है। तो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया गया उसको अदालत ने दुरुस्त नहीं माना, उसमें खामियां थी, इसलिए तो कहा गया नाअहली है। लेकिन इख्तियारात के मामले पर तो हुकूमत ने भी स्टैंड नहीं लिया। अब जब फैसला आ गया है, तफसीली फैसला भी आ गया है, तो अब सारे समझदार हो गए कि हुकूमत का इख्तियार है, अदालत का नहीं है। तो लगता यूं है कि इस मामले में हुकूमत कंफ्यूज है कि इसको अदालत में ले जाए या पार्लियामेंट में लेके जाए। और मेरा अपना मानना ये है कि इसे पार्लियामेंट की बजाय दोबारा अदालत में ही ले जाया जाएगा। इसीलिए कानूनी माहिरीन के तबसरे और तज्जिए टीवी स्क्रीनों की जीनत बन रहे हैं। तफसीली फैसला आने से कबल इन सब को भी चुप लगी हुई थी। अब बात करते हैं पीआईसी हमला केस की। हसान नियाज़ी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस पर सवालात उठ रहे हैं कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म के भांजे को जो मुलजिम है, नामजद मुलजिम है, उनको पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही। वॉच दिस। वो हसान नियाज़ी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहे। लोग कह रहे हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के भांजे हैं, इसलिए वो कानून से बाहर है। अगर वो गिरफ्तार नहीं होंगे तो बाकी जो लॉयर्स पकड़े गए वहां से ये तशद्दुद करते हुए, अटैक करते हुए, फिर तो उनको भी बाहर आ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हसान को पकड़ने के लिए पुलिस मुसलसल जो है उसकी तलाश में है,
اور یہ بار بار آپ پرائم منسٹر کا بھانجا آپ یہ بھی سوچیں کہ وہ حفیظ اللہ نیازی کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسلم لیگ نون کے آج کل ترجمان بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے۔ اوریجنل شناخت کے ساتھ آپ کرنے کی بجائے ان کے بھانجے نے اگر جرم کیا ہے تو بالکل دو چھاپے پولیس ہمارے پولیس پکڑ نہیں رہی، کیا پولیس اتنی انیفیشنٹ ہے یا وہی بہت بالا تر ہے قانون سے؟ سوال یہ چلیں جس کے بھانجے بیٹے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ جلد یا بدیر وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے، اور اگر وہ سن رہے ہوں تو میں انہیں کہوں گا کہ فوری طور پر سرنڈر کریں اور اپنے آپ کو قانون جی طلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے سے پہلے میں سوال کروں آپ سے؟ دیکھیں کامران صاحب، ہر بچے پر اثر جو ہے نا، کئی لوگوں پر دادکوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کئی پہ نانکوں کا، اس پہ مامے کا اثر بہت زیادہ ہے۔ مامے نے بھی اسی طرح ہی زندگی گزاری ہے، جلاؤ گراؤ قبضہ کر لو، دھرنا کر لو، پارلیمنٹ توڑ دو، پی ٹی وی پہ آ جاؤ، میرا مطلب تو یہ مامے سے سیکھا اس بھانجے نے۔ اور یہ کوئی حفیظ اللہ نیازی صاحب نہ آئی جی لگے ہوئے، نہ سی ایم پنجاب ہے، نہ وزیر اعظم ہے، پروٹیکٹ کر سکتا ہے تو وزیر اعظم بھانجے کو کر سکتا ہے، نیازی صاحب کیا کریں گے ان کو پروٹیکٹ؟ میں کہہ رہا ہوں مامے نے بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا ہے، یہ بھی آپ مانے، یہ جو سارے تیر کی طرح سیدھے ہوئے ہیں اور جن کی ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں اور اربوں روپیہ جو ڈکار گئے ہیں، مامے نے ان سب کو بھی سیدھا کیا ہوا ہے، یہ بھی آپ اعتراف کر لیں۔ ان کی بہن نے جرمانہ جو آپ اور آئندہ بھی سیدھا ماما کرے گا، آپ اطمینان رکھیں طلال بھائی، جو رہ گئے ہیں ان سب کو بھی ماما سیدھا کرے گا۔ آرمی چیف کی ترمیم کی ان کی ضرورت ہے آپ کو؟ نہیں، ہمیں ضرورت ہے، لیکن پھر یہ مامے سے ڈرے نا۔ جی طلال صاحب حکمران جماعت کا اس بات پر فوکس نہیں کہ حسان نیازی ملزم ہے جو پولیس کو مطلوب ہے، اس کے برعکس سارا زور اس بات پر ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے بھانجے نہیں ہیں بلکہ نون لیگ کے کسی ہمدرد کے بیٹے ہیں۔ تو حسان نیازی کے اپنے درجنوں ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، وہ خود کو پی ٹی آئی کا کارکن بتاتے ہیں، تو آپ کو کسی کو شک ہے تو جا کے دیکھ لیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ حسان نیازی کا تعلق کس جماعت سے ہے، سوال یہ کہ وہ اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ ان کی وجہ سے ان کے ماموں کی عزت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، انہیں تو خود ہی گرفتاری دے دینا چاہیے تھی۔ لیکن یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ اسی طرح اس معاملے میں حکمران جماعت نے ان جماعتوں کی بھی روایت برقرار رکھی ہے جن پر یہ خود الزام لگایا کرتے تھے، حالانکہ شہباز شریف نے تو اپنے داماد کو مطلوب ہونے پر گرفتار کرا دیا تھا، انہوں نے کسی کو تھپڑ مارا تھا۔ تو یہاں ماموں کے بھانجے کو ماموں کی عزت کا خیال کرتے ہوئے خود کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اب پولیس کہتی ہے وہ پکڑے نہیں جا رہے، تو یہ تو ممکن نہیں کہ حسان نیازی کو بہت ٹارزن ہے یا بہت ایکسپرٹ ہے بھاگنے میں، ممکن ہے یہ بغل وچ چور والا معاملہ ہو، جس جگہ حسان چھپا ہے وہاں پولیس داخل ہونے کا سوچ بھی نہ سکتی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔